بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین باتیں ہیں۔ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، کثرت ذکر نہیں کرتے۔ اب یہاں وہ لوگ بھی اپنے بارے میں غور فرما لیں جو نماز کی سستی تو کیا، اور نماز پڑھنا جن کے پروگرام میں ہی شامل نہیں۔ منافقین کے بارے میں تو یوں کہا کہ وہ سستی کرتے ہیں، وہ جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں یا اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں، ان کو کہاں رکھا جائے۔ دوسری بات، یہ فرمایا کہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہاں ان کے ہاتھ میں کوئی خبر چڑھ جائے تو اس کا اسکینڈل بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی سرخیاں لگاتے ہیں، اس کو شائع کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ فرمایا کرنا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی حساس قسم کی، کوئی اہم قسم کی خبر ان کے سامنے آئے تو عام لوگوں تک لانے کی بجائے اسے فوراً ذمہ دار لوگوں کی طرف پہنچا دینا چاہیے۔ جو سربراہ انتظامیہ ہیں ان لوگوں کی طرف اس خبر کو منتقل کر دینا چاہیے۔ ہر خبر اس قابل نہیں ہوتی کہ تحقیق کیے بغیر اس کو شائع کر دیا جائے اور پھیلا دیا جائے۔ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ غلط شائع ہو جاتی ہیں، اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو غلط تو شائع نہیں ہوتی، صحیح اور درست ہوتی ہیں، مگر شائع ہو جاتی ہیں، اس سے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے اسلامی صحافت کے آداب یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ایسی صحافت اٹھائی جائے جس کی بنیاد سنسنی خیزی پہ یا اسکینڈلز پہ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی ایسے جرم کو شائع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ جرم عدالت کی طرف سے ثابت نہ ہو جائے۔ یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی پولیس میں اور عدالت میں تو تحقیق ہوئی نہیں، اور صحافی صاحب نے پہلے سے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ فلاں نے قتل کیا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، اس سے انصاف کے تقاضے بھی مجروح ہوتے ہیں۔ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ ہے دین کا مکمل ہو جانا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہاری نعمت تم پہ پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ اکثر روایات کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ جیسے میں کل عرض کر رہا تھا کہ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گریہ کناہ ہو گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، تو حضور کا کام پورا ہو گیا، اب حضور بھی جانے والے۔ ایک یہودی عالم نے صحابہ کی خدمت میں ایک بات کہی، اور بہت اہم بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اسے یوم عید بنا لیتے، مگر یہ آیت ہم پہ نازل نہیں ہوئی۔ اس نے درست کہا، نہ صرف یہود پہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی
بلکہ کسی قوم پہ بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی. کسی مقدس کتاب میں آپ یہ آیت نہیں دکھا سکتے، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور مقدس کتابوں کا تو ہمیں علم بھی نہیں ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا. یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ پہ دین کو مکمل کر دیا گیا. آپ سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں وہ ارتقائی منازل میں تھیں. ہر شریعت کسی علاقے، کسی زمانے یا کسی قوم کی رسوم و رواج کی کچھ لحاظ رکھ کے ایسے قانون بناتی تھی کہ وہ ان کے لیے زیادہ موزوں ہوتے تھے، جبکہ اور قوموں کے انسانوں کے لیے، اور علاقے کے انسانوں کے لیے، اور زمانے کے انسانوں کے لیے وہ اس طرح سے موزوں نہیں ہوتے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اس انداز میں نازل کیا گیا، شریعت کو یوں مکمل کیا گیا کہ وہ کالے پہ، گورے پہ، امریکہ کے انسان پہ، یورپ کے انسان پہ، انڈونیشیا کے انسان پہ، آج کے انسان پہ، آج سے 1000 سال پہلے کے انسان پہ، آج سے 20,000 بعد کے انسان پہ ویسے ہی قابل عمل ہے جیسا کہ حضور کے زمانے میں تھی. اس میں اتنی لچک ہے اور اس میں اتنی آفاقیت اور یونیورسیلٹی ہے کہ اس میں اب مزید تکمیلی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں رہی. عزیزان گرامی، یہ ایک بہت اہم بات ہے، لیکن اس کے ساتھ 2-3 اور بھی اہم باتیں ہیں. اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو پھر بات پوری ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے زمانے کے لیے تھے. جو ہی ان کا زمانہ ختم ہوا، نیا نبی آ گیا. اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یحییٰ موجود تھے، جنہیں جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا. ایسے ہی اور انبیاء کے زمانے میں ایک ایک وقت میں کئی انبیاء مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں آباد تھے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. کوئی گروہ، کوئی بستی، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی نہ بھیجا ہو. تو انبیاء ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر قوم پہ نازل ہوتے رہے، لیکن ان کی نبوت اسی قوم کے لیے اور اسی دور کے لیے ہوا کرتی تھی. جو ہی وہ دور ختم ہوتا تھا، نبی اور آ جاتا تھا، رسول اور آ جاتا تھا. اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت بالکل الگ ہے، اس لیے کہ وہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. آپ انجیل کو پڑھ کے دیکھیں، توریت کو پڑھ کے دیکھیں، زبور کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں خطاب صرف اسی قوم سے ہے. انجیل میں، توریت میں بنی اسرائیل سے خطاب اور کسی سے خطاب نہیں. لیکن قرآن مجید پڑھیں تو خطاب آتا ہے یا ایھا الانسان، یا بنی آدم، یا ایھا الناس. یہاں پہ خطاب کسی قوم سے نہیں ہے، یہاں پہ خطاب پوری انسانیت کے ساتھ ہے. اور بار بار یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. حدیث کہ یوں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو دوسری بات اس کو غور سے سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ حضور کی نبوت، حضور کی رسالت وہ کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے.
بلکہ پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، جتنی انبیاء آئے، جتنی شریعتیں آئیں، لوگوں نے اس کا کباڑہ کر دیا، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی۔ انسان اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو محفوظ کرنے میں بری طرح سے ناکام رہا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لینا پڑا۔ 314 رسول آئے، 314 کتابیں نازل ہوئیں، اور سب کی سب کتابوں میں تحریف کر دی گئی۔ حد یہ ہے کہ تورات جیسی کتاب، اس کو 3 مرتبہ اس قدر تباہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو وہ آیا، کیا نام ہے اس کا، بخت نصر آیا، اس نے سارے توریت کے نسخے اکٹھے کیے، سب کو آگ لگا دی، اور اس نے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت لینا چاہتا ہوں کہ توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہے، سب کو آگ لگا دی۔ اور توریت کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی 3 مرتبہ ہوئی۔ انجیل کچھ پتہ ہی نہیں کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ کے غائب ہو جانے کے بعد، رفع عیسیٰ کے بعد 325 سال تک انجیل کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ آخر لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھائی اللہ کا کلام تھا ہمارے پاس، کہاں گیا؟ تو اس کے 70 ورژن سامنے آ گئے، 70 انجیلیں۔ وہ نیکیا کانفرنس جو ہے، اس میں 70 انجیلوں گفتگو ہوئی، بھائی ان میں سے کوئی انجیل چنو، کون سی اللہ والی، صحیح کلام کس میں ہے؟ تو کسی ایک پہ اتفاق نہ ہو سکا۔ پھر تنگ آ کے انہوں نے 4 انجیلوں کو چن لیا۔ 4 انجیلوں کو اس لیے تو چنا کہ چاروں میں سے کسی ایک پہ اتفاق نہیں تھا۔ 4 انجیلیں اسی لیے تو ہیں کہ چاروں میں سے کسی ایک پہ بھی اتفاق نہیں، تو چاروں لینی پڑ گئی۔ تو انسان اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی شریعت کو محفوظ رکھنے میں بری طرح سے ناکام ہوا، اور یہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کلام کو، کسی کتاب کو محفوظ رکھ سکے۔ آج بھی ہم نہیں کر سکے، جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اب اللہ اپنے کلام کو، اپنے دین کو میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کروں گا۔ 3 باتیں ہو گئی، میں تینوں کو دہراتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آفاقیت دے دی گئی، یونیورسلٹی دے دی گئی۔ اور تیسری یہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ کبھی غور فرمائیں، جب ایک بہت اہم نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کبھی غور فرمائیں تو ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا تھا تو ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کے تحت آتا تھا۔ یا شریعت کو مکمل کرنے کے لیے کہ پچھلی شریعت نامکمل تھی، ارتقائی منازل طے ہو رہی تھی، اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ یا نبی اس لیے آتا تھا کہ بھئی یہ اس علاقے کا نبی ہے تو اس علاقے کا نبی اور ہو، یا یہ اس دور کا نبی تھا اور زمانہ آ گیا، وہ قصہ بھی ختم ہو گیا۔ یا نبی اس لیے آتا تھا کہ پہلے لوگوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو بدل ڈالا تھا، اس لیے نئے نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب یہاں تو تینوں باتیں ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تینوں باتیں جن کی وجہ سے نئے نبی کی اور نئے رسول کی ضرورت پڑ سکتی تھی، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، کسی کی گنجائش نہیں رکھی۔ اس لیے چوتھی بات کہہ دی گئی کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ یہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کو جب آپ پہلی 3 باتوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات، ورنہ ان کا دجل جو ہے، خاص طور پہ قادیانیوں کا، اور ان کا مکر و فریب جو ہے اس قدر تیز ہے کہ اچھے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں ساتھ ان کو سمجھائی جائیں کہ میاں نبی کی ضرورت کہاں ہے، اب دین وہ جو مکمل ہو گیا، نبی آتا تھا دین کو مکمل کرنے کے لیے، وہ تو مکمل ہو گیا۔
نبی آتا تھا کسی اور زمانے کے لیے، کسی نئے دور کے لیے، کسی الگ قوم کے لیے، وہ قصہ ختم ہو گیا، اب تو اللہ کا نبی آ گیا پوری انسانیت کے لیے۔ نبی آتا تھا پہلے تحریف شدہ کتاب کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ میں تحریف نہیں کرنے دوں گا۔ اب نبی کس بات کے لیے تمہیں چاہیے؟ اب اگر کسی استعمار کا وہ گماشتہ ہے تو پھر وہ آئے، اب اگر کسی انگریزی برطانیہ حکومت کا اگر وہ ٹٹو ہے تو آئے، لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ چار باتیں اکٹھی چلتی ہیں اور ان کو اکٹھے ہی پڑھنا چاہیے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو اسی حالت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے لیے چن لیا۔ تو یہ آیت اپنی جگہ پہ ختم نبوت کی آیت ہے، لوگوں نے اس کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے۔ اس آیت سے ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ۔